حامد صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ آنے والے تمام مہمانوں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ولیج کونسل کانڈے میں کلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چې زما چې څومره زندگی ده او په د والي صاحب نه علاوه باچا صاحب چې کوم هغه نه علاوه د پاکستان په حکومت کې په نن تاریخ کې پهله نمبر دی چې د عوامو اجازه زمونږ دا افسر اخلي، بل څوک نه دی راغلی، هېڅوک نه دی راغلی۔ دا کلی کچهري چې دا موږ د مزدورانو دپاره ایښې ده چې مزدور د هغه څه داسې مسایل دي چې هغه دفتر ته نشي راتلی، هغه خپل شکایت اعلی محکمو ته نشي رسوی، نو هغه دلته خپل شکایت کیږي، هغه به د هغه انشاءالله ایسے په هغه محکمو باندې هغه به تاسو حل کړي۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے سامنے چند باتیں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولیج کونسل کانڈے اور خصوصاً علاقہ کانڈے چکیسر تحصیل کے پسماندہ علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ اس پورے علاقے میں پورے ولیج کونسل اور کوزہ کانڈے، برا کانڈے، کانڈاؤ، اس میں صرف ایک پرائمری اسکول ہے۔ اس علاقے میں کوئی دوسرا نہ مڈل اسکول ہے نہ ہائی اسکول ہے۔ کہ صحت کے مد میں ہمارا علاقہ بالکل پسماندہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بالکل ابتدائی علاج تک نہیں ہے، نہ ڈسپنسری ہے، کوئی ڈاکٹر ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ جب اس طرح کوئی ایمرجنسی پیش آتی ہے تو ہمارے علاقے کا لوگ پورن کا رخ کرتے ہیں، اور جب ہمارا مریض پورن تک جاتا ہے تو پورن تک جاتے جاتے مریض اس کا حال بدتر ہو جاتا ہے۔ زما یو خبره ده، ټیک ده، یو دا رول دی، دا خو جو وشو، و کم روډ چې د مارتون د چکیسر کوم بونډري ده هغې نه کانډۍ ته جدا شی دی، مرکزي کانډۍ ته کوي چې پرایمري اسکول دی، استادانو ته نشي راتلی، افسرو ته نشي، ډي او صاحب نشي راتلی، ولې رول روان دی۔ 1500 فٹ بنک په خپله جوړ کړی په سیمټو۔ جو اس وقت اس کچہری میں وقت نکال کر آئے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ ان بچوں کا۔ دیکھیں، آپ نے جیسے تیسے روکھا سوکھا باعزت طریقے سے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار لیا، مشکلات میں گزارا، پریشانیوں میں گزارا، پانی کے بغیر گزارا، روڈ کے بغیر گزارا، جیسے تیسے کر کے گزارا، ٹھیک ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں میں آیا ہوں اور اس کچہری کا مقصد تھا کہ میں مزدوروں کے ساتھ انٹریکشن کروں، ان سے ان کے مسائل دریافت کروں۔ کیونکہ اب جو ہم نے کام کرنا ہے نا، وہ آپس کے لیے نہیں کرنا، وہ ان بچوں کے لیے کرنا ہے، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے کوئی یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ کا جو دار و مدار ہے نا، وہ اپنی اگلی نسل کے لیے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ذاتیات پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس نے میرا راستہ بند کیا تو میں اس کا کروں، اس نے میرا کنیکشن کاٹا میں اس کا کنیکشن کاٹوں، وہ میری مسجد میں نہیں جاتا میں اس کی مسجد میں نہ جاؤں، یہ جو ذاتی تفرقات ہیں نا، ان سے جو اثر انداز ہوتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ کوئی ان کی مذہبی جماعت ہے، ان بچوں کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے تعلیم حاصل کریں اور خود کو اس علاقے کا، اس معاشرے کا ایک کارآمد رکن بنائیں۔ سمجھ راضی؟ تو لہٰذا اس مقصد کے لیے قلادہ ٹیم ہے، میں قلادہ ٹیم ہوں نا، ہم سب لوگ ایک ٹیم کا حصہ ہیں، اور ہم سب کا جو مقصد ہے وہ ہے ان کی کامیابی۔ اب ان کی کامیابی کے لیے بچوں نے اسکول جانا ہے تو انہیں روڈ بھی چاہیے، اسکول میں اساتذہ کا ہونا بھی لازمی ہے، تعلیم کے معیار کا اچھا ہونا بھی لازمی ہے، پھر جب وہ وہاں سے واپس آئیں، گھر آئیں، تو ان کو نہانا دھونا ہے، پانی کا کنیکشن ہونا بھی لازمی ہے، بچوں نے رات کو پڑھنا ہے، بجلی کا ہونا بھی لازمی ہے۔ سمجھ راضی؟ تو ہماری جو سوچ ہے نا، وہ سب ان بچوں کے لیے، کہ ان کو جو سہولتیں ایک اچھا شہری بننے کے لیے چاہیے وہ سہولتیں ان کو دی جائیں۔ اب اس سب کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بادشاہ ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ عوام ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی بادشاہت ہے جس کا عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنے اختیارات کا علم ہی نہیں ہے،
اور یقین مانیں جس دن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک مزدور کے پاس کتنا اختیار ہے، آپ لوگ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے آپ لوگوں کے. سمجھ راضی؟ تو آپ لوگ اپنے اختیار کو، اب آپ کا اختیار کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے تو اپنے حق کو سمجھیں کہ آپ کا حق ہے کیا. آپ کو اچھے راستے کی فراہمی آپ کا حق ہے، اچھا پانی پینے کا آپ کو ملے یہ آپ کا حق ہے، اچھی تعلیم دی جائے، بجلی دی جائے، یہ سب آپ کا حق ہے. لیکن اب حق کو حاصل کیسے کرنا ہے؟ روڈیں بند کر کے نہیں، نعرے بازی کر کے نہیں، سیاسی اقدام اٹھا کے نہیں. کسی بھی حق کے حصول کے لیے لوگوں کا پہلی بات ہے متحد ہونا لازمی ہے. فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں، کانڈے میں مڈل اسکول کا ہونا لازمی ہے. کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں؟ کتنے لوگ اس کے حق میں؟ سب حق میں. کوئی ایسا بندہ جو اس کے خلاف ہو تو مجھے بھی بتا دے. دوسرا، کانڈے میں ایک ڈسپنسری ہونی چاہیے. کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں؟ کوئی خلاف ہے تو مجھے بھی بتا دے. تو جب سب حق میں ہیں تو پھر کیا سیاسی پارٹی کا لینا دینا؟ سب مل کے کوشش کیوں نہ کریں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج سے 11 ماہ پہلے اگر آپ لوگ میرے دفتر میں لا کے اکٹھے متحد ہو کے ایک بات کرتے تو شاید آج تک اسکول بھی ہوتا اور ڈسپنسری بھی ہوتی. سمجھ راضی؟ تو آپ نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنانا ہے اس کو سمجھیں. اب طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے سب نے مل کے ایک نمائندے کو منتخب کیا. وہ نمائندے آپ کے وی سی چیئرمین. آپ لوگ اپنے وی سی چیئرمین کے پاس جائیں اور آپ کے ہمیں علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے پلیٹ فارم کے تھرو آواز اٹھائیں. پھر آپ لوگ انضامی طور پر تھرو چیئرمین میرے پاس آئیں اور مجھے ایک اجتماعی درخواست دیں کہ جی ہمارے علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے. اگر ہمارا کوئی بچہ خدا نہ خواستہ بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے عدالت میں آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ، کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم بچے کو کہاں لے کے جائیں. تو لہٰذا ہمیں سول ڈسپنسری چاہیے ہی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا ایک فوکل پرسن وی سی چیئرمین صاحب کے ساتھ منتخب کر دیں جو آ کے مجھے ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد دفتر میں آ کے پتہ کریں ہم نے ڈسپنسری کا کہا تھا کیا ہوا. سمجھ آ رہی ہے اس بات؟ کام ایکسپیڈائٹ کرنے سے کام ہوتا ہے. اب جب میں کچہریوں میں جاتا ہوں نا، عوام گلے کرتی ہے، اب میں گلا کرتا ہوں. کچہری میں جاتا ہوں میں، ایک لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس، دا 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 مسئلہ، دا مسئلہ، دا مسئلہ. اس کے بعد نہ اس بندے کا کبھی چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ اس بندے کی کبھی آواز سننے کو ملتی ہے، بس وہ کچہری میں نظر آیا اور بات ختم. تو میں لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم جو کچہری رکھتے ہیں، ہماری کچہری عدالت ہوتی ہے. ایک عدالت میری ادھر ہے. جب آپ میری عدالت میں آتے ہیں نا تو اس وقت جج میں ہوتا ہوں، تو آپ کو میری عدالت کے مطابق چلنا پڑتا ہے، اس کے قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ابھی میں آپ کی عدالت میں ہوں. ابھی میں کس کی عدالت میں ہوں؟ آپ لوگوں کی عدالت میں ہوں. تو مجھے آپ کے مطابق چلنا ہے. تو جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھ سے وہ بات کیا کریں جس کی آپ بعد میں پیروی بھی کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی؟ شعلہ بیانی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تقاریر کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے وہ بات کریں جس کو بعد میں آپ پرسیو کر سکتے ہو. آپ نے سول ڈسپنسری کا کہا ہے، 3 دن بعد میرے دفتر آئیں، کسی ایک بندے کو بھیجیں، پورا اجتماع تو نہیں آئے گا. ایک بندہ ہے کہ جی سول ڈسپنسری کے لیے کیا ڈی ایچ او آفس سے بات ہوئی ہے، کیا اپروول ہوئی ہے. پھر 3 دن بعد میرے پاس آئے گا ڈی ایچ او آفس سے ہوگی ہے تو کیا سیکٹری ہیلتھ سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سمجھ آ رہی اس بات کی؟ یہ علاقے کے لوگ خود ایک چیز کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے. پھر آپ لوگ آپس میں متحد ہوں. آگے الیکشن آ رہے ہیں، متحد ہوں. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سب ایک پیج پر ہوں. سب کو یہ پتا ہو کہ آپ کے علاقے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو اپنا حق استعمال کرنے کی باری آتی ہے تو عوام، میں کہہ رہا ہوں گھر کے نل کی جو ٹوٹی ہوتی ہے، گھر کی نلکا ہوتا ہے پانی کا، اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ چلو یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں نلکا میرا لگا. سمجھ آ رہی؟ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا ہوتا ہے. تو آپ انتظامیہ سے اپنے گلے بے شک رکھیں. انتظامیہ آپ کے گلے سنے گی بھی، آپ کی گالیاں بھی سنے گی، آپ کی تعریف بھی سنے گی. لیکن انتظامیہ اپنے ایک حد تک کام کرے گی جس حد تک انتظامیہ کو اجازت ہے. اس کے بعد میری ایک دائرہ اختیار ہے، میں اس دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتا. میسج مزدور طبقے کے لیے، یہ بچے مزدوروں کے بچے ہیں. بتائیں یہاں پہ کون سا لیڈ کلاس کا بچہ بیٹھا ہو؟ کسی جرنیل کا بچہ یہاں بیٹھا ہے؟ کسی بہت اعلیٰ بیوروکریٹ کا بچہ بیٹھا ہے؟ میں حقیقتاً بات کہوں کہ میرا اپنا بچہ بھی ہوگا تو میں چاہوں گا کہ اسے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا جائے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ سارا مزدوروں کا بچہ ہی بیٹھا ہوا ہے. یہ بچوں کی حالت آپ دیکھ پا رہے ہیں. میں جب بھی اسکولوں میں جاتا ہوں پہلے بچوں کے ناخن دیکھتا ہوں کہ ان کے ناخن صاف ہیں کہ نہیں میل ہے. اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو گھر میں کس حساب سے رکھا جا رہا ہے، صفائی ستھرائی کا کیا خیال رکھا جائے. تو یہ بچے ہمارے مزدوروں کے بچے ہیں. ان بچوں کے فیوچر، مستقبل، یہ آپ یہ نہیں سمجھتے، انہوں نے سارا یہ امانت آپ کو دی ہوئی ہے کہ ان کے فیصلے آپ کریں.
تو خدارہ ان کے لیے کم سے کم ایک ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ کانڈے کے یہ حالات اس کی ذمہ دار انتظامیہ نہیں ہے. یا اگر آپ انتظامیہ کو رکھنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ, آپ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں ذمہ دار بن کے. لیکن خود سے پوچھیں کہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے. خود سے پوچھیں کہ اگر جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ وہ نیچے جو اصل کانڈے ہے وہاں تک روڈ تک نہیں ہے, پورا قصبہ وہاں آباد ہے, تو 1500 لوگوں میں سے گھر میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے اگر آواز نکالے نا کہ ہماری روڈ کیوں نہیں ہے, تو سب کے سب یوں نیچے آ جائیں گے. لیکن وہ 1500 لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوں گے, میں لکھ کے دیتا ہوں, وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ پہ لگے ہوں گے, ٹانگ کھینچنے پہ لگے ہوں گے. اس لیے علاقے کے یہ حالات ہیں. تو لہٰذا میرا جو میسج ہے, آپ لوگوں نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں ان پہ تو میں کارروائی کروں گا. آپ لوگوں کے سامنے میں نے ہدایات دے دی ہیں, ان محکموں سے میں کارروائی, جو محکمے آج غیر حاضر ہیں ان کے خلاف میں انتظامی کارروائی سٹارٹ کر رہا ہوں. لیکن کیا لوگ خود آپس میں ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں؟ میں محکموں کو رگڑتا رہوں, مجھے پتا چلے میرا بندہ ہی اکٹھا نہیں ہے. سمجھ راضی؟ آپ لوگ خود ایک پیج پر آئیں, پہلے آپس میں مل بیٹھیں کہ تعین کریں آپ کو چاہیے کیا. گھر کی ٹوٹی چاہیے یا علاقے کا سکول چاہیے, گھر کا پائپ چاہیے یا روڈ چاہیے, اپنی گھر کا جو ٹائلیں ہیں, روڈ جو گھر کے سامنے ٹائل لوگ لگواتے ہیں, ٹف ٹائل, اور کہتے ہیں جی میں ووٹ دیتا ہوں, گھر کے سامنے بجلی کی کھمبا لگا دیا کہ میں ووٹ دیتا ہوں, وہ چاہیے یا پورے علاقے کا ایک اجتماعی فائدہ چاہیے. پہلے یہ فیصلہ کریں, پھر انتظامیہ کے پاس آ کے گلہ بھی کریں جی کہ ہم نے اجتماعی کام کروایا تھا, اب چل نہیں پا رہا ہے, ٹھیکیدار کو پکڑیں, افسر کو پکڑیں, محکمے کو پکڑیں, پھر کوئی نہ پکڑے تو پھر میں آپ کی عدالت میں مجرم ہوں گا. تو آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پھر دیکھیں انتظامیہ کس طرح کرتی ہے. ہم تو لگے ہوئے ہیں, ہماری تو کوشش ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس نے عوام کا پیسہ کھایا اس کو ہم چھوڑیں نہ. اور آپ لوگوں کی چیخیں سن بھی رہے ہوں گے, اور بہت سے لوگ ہیں جو انتظامیہ کے خلاف بھی ہو چکے ہوں گے, لیکن ہم تو, ہمارے کوئی سیاسی مزاحم تو ہیں نہیں, ہم تو ہر کسی کے پیچھے جائیں گے جس نے پیسہ کھایا. لیکن کیا پبلک کھڑی ہوتی ہے؟ یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہاں پہ آتے جاتے ہیں, ان کے اپنے گلے بھی ہیں کہ روڈوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے, موبائل ڈلتا ہے, گاڑی کی مینٹیننس کا ایشو ہوتا ہے, واٹس ایور دا ایشو از. لیکن کیا خود ساختہ کرایہ بڑھانا, کیا یہ ایک ٹھیک فعل ہے؟ اگر کوئی مسائل ہیں تو ایک انتظامیہ, میں ٹریفک مجسٹریٹ ہوں, میرے پاس ہیں, مجھے کہیں ہماری گاڑیوں میں یہ ایشو آتا ہے, ہمیں یہ مناسب کرایہ کیا جائے. لیکن خود ساختہ مہنگائی, جب بھی ہم گاڑی روکتے ہیں عوام کھڑی ہوتی ہے ڈرائیور کے ساتھ, سر غریب ہے جانے دیں, بچے ہیں بھوکے ہیں جانے دیں, زنانہ بیٹھی ہوئی ہیں جانے دیں. تو جب پبلک خود ظالم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نا, تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں. آپ نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے, نہ ہوئیں, لیکن ظالم کے ساتھ مت کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, یہ اخلاقی ایک جرت رکھیں. خلاف بے شک نہ کھڑے ہیں, خلاف ہونے کے لیے میں ہوں, لیکن کم سے کم اس کے ساتھ مت کھڑے. انتظامیہ جو ایکشنز آپ کے فائدے کے لیے لیتی ہے نا, اجتماعی فائدے کے لیے, اس میں کم سے کم آپ اخلاقاً انتظامیہ کا ساتھ دیں. عملاً نہیں بھی دے سکتے, مجھے پتہ ہے مجبوریاں ہیں, لوگ ہیں, علاقے کے سارے جان پہچان ہیں, رشتہ داری ہیں, لیکن کم سے کم عملاً ہمارا ساتھ دیں. یہاں اس وقت کچہری میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے خلاف میں نے کارروائیاں کی ہوئی ہیں, بیٹھے ہیں یہاں پہ, مجھے پتہ ہے, لیکن کوئی بھی کارروائی انفرادی نہیں ہے, اجتماعی فائدے کے لیے. سمجھ آ رہی اس بات کی؟ جس چیز پہ آپ لوگ ایک ہیں اس چیز کو میں سر آنکھوں پہ رکھوں گا اور آخری حد تک جاؤں گا. جس چیز میں آپ لوگ خود بکھرے ہوئے ہیں اس چیز کا آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ باہر سے کوئی بندہ آئے گا اور اس چیز کو ٹھیک کر جائے گا. یہ روڈ باہر سے کوئی نہیں آ کے ٹھیک کر کے جائے گا, یہ میں بھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اگر آپ لوگ آج اکٹھے نہ ہوئے, اگلے 20 سال تک یہ روڈ ایسی رہے گی. بورڈوں کو اگر ٹھیک کرنا ہوا تو آپ لوگ خود ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک فرد, ایک انتظامی افسر, یہ نہ اس کے بس کی بات ہے نہ وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا خود کو بھی دھوکے میں نہ رکھیں, اپنی طاقت کو خود پہچانیں, اپنے اختیار کو خود پہچانیں, اور جس چیز کی ذمہ داری بطور شہری آپ کے اوپر ہے اس ذمہ داری کو اٹھائیں. ہاں, اپنی ذمہ داری بھی اٹھا کے دوسروں پہ ڈال دینا کہ جی ہم تو کچھ نہیں کرنے والے, بس ایک جادو کی چھڑی آئے گی اور روڈ ہماری ہائی وے بن جائے گی. نہ ایسا کبھی ہوا ہے, نہ ایسا کبھی ہوگا. تو آپ پہ گلے سر آنکھوں پہ, یہ میرا ایک چھوٹا گلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دیا. باقی میرا دفتر آپ کے لیے کھلا ہے, تمام سرکاری افسران کا دفتر آپ کے پاس کھلا ہے. لیکن میں جب پبلک کی بات ہوگی, ہماری وہاں پہ ایک ذاتی ایک تعلق, ایک ذاتی رشتہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو لہٰذا دفاتر میں آئیں, اگر آپ کو عزت نہیں ملتی اور کام نہیں ہوتا, ہم آپ کے آگے حاضر ہوں. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ آپ آئیں گے تو آئیں گے کیوں. سمجھ آ رہی اس بات کی؟ اپنا خیال رکھیں.